بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت راشدہ۔ خلافت کہتے ہیں نیابت اور جانشینی کو، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق خلافت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کے طریقے اور منشے کے مطابق اسلامی نظام کو قائم کرنا، اسلامی حکومت کو نافذ کرنا، جو کام دین، ملت اور ملک کی جو ذمہ داریاں نبی ادا فرمایا کرتے تھے، نبی کے بعد انہی ذمہ داریوں کو نبی کی چاہت اور منشے کے مطابق ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں خلافت۔ اور جو ہستی اور شخصیت ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اور راشدہ کہتے ہیں کہ اس پورے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر قدم پر اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہو، جس کے نتیجے میں ہر طرح کا خیر حاصل ہو اور ہر طرح کے شر سے حفاظت ہو، یہ ہے راشدہ۔ تو خلافت راشدہ قرآن مجید میں سورۃ النور آیت نمبر 55 میں اللہ نے اہل ایمان حضرات مہاجرین رضی اللہ عنہم سے وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہیں، سنو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تم کو زمین میں اپنا خلیفہ ضرور بنائے گا۔ تو اللہ نے صحابہ کرام سے، حضرات مہاجرین سے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا، یعنی خلافت راشدہ کے عطا کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، اور اس کے بعد بادشاہت اور حکومتیں ہوں گی۔ تو بہرحال اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین کون کون ہیں؟ اس معاملے میں ہم اہل سنت والجماعت بالکل صحابہ کے نقش قدم اور صحابہ کے راستے پر قائم ہیں۔ جو نہج اور جو نظریہ اور جو راستہ صحابہ کرام کی مبارک اور مقدس جماعت نے اپنایا ہے، ہم اسی پر دل و جان سے قربان ہیں اور اسی پر قائم ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام نے اجماعی اور اتفاقی طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری جماعت صحابہ میں نبی کے بعد افضل ترین انسان سمجھا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت بھی امت کا سب سے افضل ترین انسان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کو مانتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنی مکمل اتفاقی اور دلی رضامندی کے ساتھ حضور کے خلیفۃ الرسول اور خلیفہ راشد کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا، چنا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت بھی بالکل صحابہ کے اس فیصلے پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، اور دل و جان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک علیہ السلام کا خلیفہ، خلیفۃ الرسول، امیر المؤمنین، خلیفہ راشد قرار دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر امت کا افضل ترین انسان صحابہ کرام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت بھی صحابہ کے نقش قدم پر یہی نظریہ اپنا رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد امت کے افضل ترین انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اور دوسرے خلیفہ راشد کی حیثیت سے، امیر المؤمنین کی حیثیت سے حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ ہم بھی دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد تیسرے خلیفہ راشد کی حیثیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے منتخب کیا اور تیسرے نمبر پر امت کا افضل ترین انسان سمجھے گئے۔ ہم اہل سنت والجماعت بھی اسی کے قائل ہیں، یہی نظریہ ہم رکھتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ راشد کی حیثیت سے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا، اور چوتھے نمبر پر امت کے افضل ترین شخصیت قرار دیا گیا۔ ہم اہل سنت والجماعت بھی دل و جان سے اس بات پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر امت کی افضل ترین ہستی اور شخصیت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور چوتھے نمبر کے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ خلافت راشدہ جب کہا جاتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق تو یہ 4 خلفائے راشدین اور ان 4 خلفاء کا دور خلافت مراد ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین اور ان چاروں کا دور خلافت راشدہ کا دور مانا جاتا ہے۔ اور ہم صحابہ کے مطابق بھی، اور اسی کے ہم بھی قائل ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس خلافت کا وعدہ قرآن مجید کے سورۃ النور آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ مہاجرین کرام سے فرمایا ہے، یہ وہی خلافت راشدہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ وہی خلفائے راشدین ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں جو فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں خلافت 30 سال قائم رہے گی، ان 30 سالوں کی خلافت سے مراد انہی 4 خلفائے راشدین کا مبارک اور پرنور دور ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت خلافت راشدہ کے سلسلے میں بالکل صاف صاف ہے، جو صحابہ کی مبارک اور مقدس جماعت نے جو مانا ہے ہم بھی وہی مانتے ہیں، جو سمجھا ہے وہی ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ہم صحابہ کے راستے پر بہت مضبوطی سے قائم ہیں، صحابہ کے راستے سے 1 انچ بھی ٹس سے مس ہونا، ادھر سے ادھر کو ہٹنا ہم بہت بڑی گمراہی تصور کرتے ہیں۔ اور پہلی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس پر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ البدایہ والنہایہ میں روایت نقل کی گئی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پر حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگ حضرات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور کے بعد خلیفہ کیوں منتخب کیا، پہلا خلیفہ حضور کو کیوں منتخب کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا فرمایا؟ جواب فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی پر امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا تھا، آگے بڑھایا تھا۔ نماز دین کا ستون ہے اور عبادات کی اصل ہے، ساری عبادتوں میں اصل اور بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اپنی نیابت اور اپنی امامت کے لیے حضور نے آگے بڑھایا ہے، حالانکہ میں وہاں پر موجود تھا۔ تو ہم سب نے جس شخصیت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے دین کی امامت کے لیے آگے بڑھایا، ہم نے اسی ہستی اور اسی شخصیت کو اپنی دنیا کی امامت کے لیے بھی ہم نے قبول کر لیا، ہم نے آگے بڑھا دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ صحابہ کرام حضور کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ حضور کے مزاج کے اعتبار سے کون جو ہے حضور کے زیادہ قریب ہے، اور کس کو حضور کی صحبت زیادہ حاصل ہوئی ہے، اور کس ہستی کو حضور کا فیض سب سے زیادہ حاصل ہوا ہے، اور کس ہستی کے اوپر حضور کی توجہ سب سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مزاج کو سمجھا تھا، اسی لیے وہ اتنا زیادہ نکھرے تھے، اور کسی قسم کا اختلاف اور کسی قسم کا انتشار صحابہ کرام میں موجود نہیں تھا۔ اسی لیے ہم سب کو بھی خلافت راشدہ کے معاملے میں اسی راستے پر چلنا چاہیے جس راستے پر صحابہ چلے۔
جس راستے پر صحابہ چلے ہیں، صحابہ سے ہٹ کر اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ منتخب کرنا، یہ سیدھا سیدھا جہنم کا راستہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ والے راستے پر مرتے دم تک اللہ قائم فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔